میں برداشت لے کر آؤ. آپ یقین کرو گے بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو بڑی تکلیف دہ ہو گئی تھی، اور بڑا مجھے افسوس ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک رکشے والے میں اور ایک آدمی میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ رکشے والے نے پلاس نکال کر اس آدمی کے پیٹ میں گھسیڑ دیا. وجہ صرف 2 روپے کے لیے. رکشے والے کہنا کہ میں 2 روپے چھوڑوں گا نہیں، کہ میرا حق ہے. جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا 2 روپے دوں گا نہیں، کہ میرا حق ہے. مطلب حق، ہم حق کی باتیں کر رہے ہیں. کائے کا حق؟ مطلب ایک آدمی جان سے چلا گیا اور ایک دوسرا آدمی جیل چلا گیا اور وہ حق کی باتیں کر رہا ہے. میں صرف اس بات کو آپ لوگوں کی زندگی میں سمجھا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہیں. یہ جان بڑی قیمتی ہے بیٹا، اس کی حفاظت کرو. آپ لوگ اتنے قیمتی ہو کہ 100-200 روپے کے لیے کبھی نہیں لڑنا. یہی بات میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا 50-10 روپے کے لیے مت لڑنا، چھوڑ دینا. حق آپ کا سب سے اوپر، اگر کوئی حق ہے تو آپ کے ماں باپ کا آپ کے اوپر ہے. کیا وہ آپ نے پورا کرا؟ آپ کا حق اپنے ماں باپ پر ہے، کیا آپ وہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ کا حق اخلاقیات پر ہے، کیا وہ آپ اخلاق پورا کر رہے ہیں؟ آپ صرف 2 روپے کے لیے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس پر ایک آدمی جان سے چلا جاتا ہے. یہ حق ہے؟ یہ جہالت ہے. حق یہ نہیں ہے. دوسری بات بیٹا یاد رکھو کہ آپ لوگ مسلمان ہو. معاملات اللہ کو مسلمان ہونے کا جو حق ہے نا وہ 2 ہے. 2 حق ہیں بیٹا، یاد رکھنا. ایک اللہ کی ماننا، اور ایک اللہ کی ہر وہ بات میں نے جو بتایا تھا کہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یاد رکھو کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اس میں انسان اور جن دونوں کو مخاطب کرتا ہے. اس کی عبادت کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا بیٹا، کہ اس کی عبادت، وہ کس عبادت کا تم سے متلاشی ہے، وہ کس عبادت کی بات کر رہا ہے. ایک وہ عبادت ہے، عبادت حقیقی، اور وہ عبادت جس میں آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ادا کرنا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو کرنا ہے بیٹا، وہ تو اس کے اوپر تو چھوٹی نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت کا تذکرہ ہے. ہمارے یہاں یہی غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں کا مولوی، ہمارے یہاں کا علماء اکرام یہ بات صرف یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا حق صرف عبادت کا ہے. بیٹا یہ یاد رکھو، آج تمہیں ایک نئی چیز بتا رہا ہوں. عبادت ابد سے نکلا ہے. ابدیت یعنی کہ آپ کو، ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ بندوں کے معاملے میں آپ کو اپنے معاملے کو صحیح کرنا ہے. عبادت دیکھو، وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. وہ تمہارے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا اور وہ کرے گا. وہ تم جنت میں اپنے اعمال سے نہیں جاؤ گے، اس کی رحمت سے جاؤ گے. مگر تمہارے پاس جنت تمہارے پاؤں سے کھینچ لی جائے گی اگر تمہاری زبان صحیح نہیں ہے. بیٹا یہ یاد رکھو آج میری بات. اپنی معاملات میں زبان کو درست کرو، درست کرو اپنے معاملات کو. ابدیت کا ہے عبادت میں، ابدیت سے ہی عبادت بنا ہے. بندوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ بیٹا اگر آپ سے اگر اس کو تھپڑ پڑا ہے تو پھر اس کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے، نہ اللہ نے رکھا ہے. اس کی معافی اس کے پاس ہے. اس سے جب تک معافی نہیں مانگو گے، جب تک تم معاملات کر ہی نہیں سکتے ہو. تمہاری جنت تم جا ہی نہیں سکتے ہو. کتنی نیکیاں ہیں تمہاری. قیامت والے دن کہاں اس کو ڈھونڈتے پھرو گے؟ سب چیزیں کلیئر ہے تمہارا. جی وہ ایک تھپڑ مارا تھا اپنے دوست فیضان کو، فیضان سے جا کر معافی مانگ لو تو جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد فیضان کو ڈھونڈو جاتے. ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، بیکار ہو جائے گا. بیکار ہے. کسی کو گالی دے دی، اس وقت تک تم سے کمزور تھا تو گالی سن کر چلا گیا تمہاری. اب کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ اور اگر جس کو گالی دی پتہ چلا اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تو وہ تم سے کیا کہے گا پھر اس دن کہ ٹھیک ہے میں یار تو مجھے نیکی دے دے. اور اس وقت ایک نیکی کا سوال ہوگا. بیٹا کہاں سے بانٹو گی اس کی نیکی؟ پیسہ تو نہیں ہے جو لے کر دے دیا کہیں سے. ایسے ہی ہے نا. معاملات اللہ کے ساتھ، بندوں کے معاملات بڑے درست کرو. جب بندوں کے معاملات درست کر لو گے تو اللہ کے ساتھ معاملات. یہ مقصد ہے دنیا میں ایک مسلمان کا.
کہ اللہ کہہ رہا ہے جنس اور انسان کو میں نے پیدا کرا عبادت کے لیے. عبادت تو ایک تو وہ کرنی اس کی تو بھول کہیں چھوٹی نہیں، مگر بندوں کے ساتھ معاملات عبدیت وہ بہتر بنا لو، اس کے ساتھ صحیح کرو. اگر بندے کے ساتھ معاملات درست نہیں ہے، اس کے ساتھ صحیح نہیں کرا، بیکار ہے. تو قرآن پڑھو. قرآن کے اندر 70-80 جگہ پہ نماز کا تذکرہ ہے، روزوں کا تذکرہ ہے، مگر 350-400 جگہ معاملات کا تذکرہ ہے. درگزر کر دو. کتنا برداشت ہے آج کل. کسی نے ایک بات کری 2 بول دیا اس کو. یہ قرآن ہے بیٹا، اس کو اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو ماننا ہے. شراب نہیں پیتے کیوں؟ اس لیے نا کہ قرآن میں لکھا ہے. نماز پڑھنے جاتے ہیں کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے. یہی قرآن میں لکھا ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملات کو صحیح کرو. معاملات میں پہلا حق ماں باپ کا، دوسرا حق استاد کا، صحیح ہے نا، اور تیسرا حق اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کے ساتھ کا. بیٹا قرآن کے اندر یہ معاملات کے ہی زمرے میں آتا ہے. جب یہ زبان کا معاملہ کہ مجھے ناپسند ہے لوگ باتیں، بیٹا پھر یہ کہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گالم گلوچ کرو، وہ ہیبیچول ہو رہی ہے نا گالی. پتہ ہی نہیں کہ اس کے کیا معاملات ہیں زندگی میں. پتہ نہیں کیا معاملات اللہ نے تمہارے لیے مقدر کرے میں، صرف تم نے ان تمام چیزوں کا حصول صرف اپنی زبان سے نکال دیا. پتہ نہیں کتنی راہیں تمہارے لیے اچھی کھولی ہوئی ہوں، اور صرف تمہاری ایک گالی بک دینے سے وہ کتنی راہیں بند کر دی گئی ہوں. چھوٹی چھوٹی بعض جگہ تم زندگی میں بیٹا بھی تم لوگ چھوٹے ہو، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اللہ تم لوگوں کو سلامتی دے، تندرستی دے، عمر دراز کرے. یہ میری دعا ہے. زندگی میں مقام پہ پہنچو. بعض دفعہ انسان، ارشاد بھائی بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ ارشاد بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ بائک پہ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ محسوس کرتے ہوں گے بائک پہ جاتے ہوئے کہ یار میں گزرا ہوں لمحے مائکرو سیکنڈز کے اندر میں بچا ہوں، ورنہ تو میں وہاں سے وہاں چلا جاتا اٹھ کے. بعض دفعہ انسان لمحوں میں بچتا ہے بڑے بڑے حادثات سے. ایسے ہی ارشاد بھائی؟ بالکل. وہ وجہ کیا ہے کیوں بچے ہوتے ہو؟ وہ اس لیے بچے ہوئے ہوتے ہو بیٹے کہ وہ نیکی ارشاد بھائی نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اٹھا کر اندھے کو ہاتھ پکڑوا کر روڈ کراس کروایا. وہ نیکی تھی جو ارشاد بھائی کو بچا گئی. پتہ نہیں ارشاد بھائی نے کسی کو نکال کے 5 روپے دے دیا کہ جا یار بھوکا ہے کھانا کھا لے. پتہ نہیں کتنے بڑی یہاں پہ فائرنگ سے گولی چلی تھی، ارشاد بھائی کے کان کے پاس سے ہوتی ہوئی نکل گئی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا تمہاری زندگی میں ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہیں بیٹا. ان کو سمجھو. اور بعض دفعہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا تمہاری زندگیوں سے سکون اور چین چھین لیتے ہیں. مینیجر بن گئے ہو، ڈی جی ایم بن گئے ہو، جی ایم بن گئے ہو، بڑی آسائشیں سب کچھ ہے. اللہ نہ کرے اللہ میں کوئی ایک حادثہ آتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو زندگی میں کسی وقت، اور اس کی بدوا کہاں جا کر لگ گئی ہو.